لائیں جی آپ دوسرے پہ بھی مار دیں. اٹس لائک بیکمنگ اے پنچنگ بیگ. دس از ناٹ اسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کیا آتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کو بار بار معاف کر کے سیکنڈ چانس مت دے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو معاف کرتی ہوں اینڈ آئی ایم گیونگ یو پرمیشن, ڈو وٹ ایور یو وانٹ ود می. اٹس ناٹ لائک دس. ٹالرنس لیول ہم اس ٹاپک میں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں, اس لیے میں نے یہیں کلیئر کر دیا. اس معاملے میں عورت کو چاہیے اپنے گھر کے بڑوں کو انوالو کرے, ان سے بات کرے. ہاں, گھر کے ان بڑوں کو انوالو کرے جن کو حکمت آتی ہو, جن کے پاس بزرگی ہو. بزرگی کے لیے عمر ضروری نہیں ہوتی. بوڑھا ہر کوئی ہو جاتا ہے, بزرگ سب بنتا ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین بوڑھا اینڈ بزرگ. بوڑھا تو ایج کے ساتھ ہوتا ہے اور بزرگی جو آتی ہے وہ علم اور حکمت کے ساتھ آتی ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ خاندان میں اگر کوئی ایسا بزرگ ہے جو آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے تو پھر ایسی خاتون کو چاہیے کہ وہ ان بڑوں سے مشورہ کر کے اپنے لیے جو بھی ان کو میجرنگ سٹیپس لینے ہیں وہ لیں. میں جو بات کرنے جا رہی ہوں اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ابیوسو ریلیشن شپس. چاہے وہ ابیوسو ریلیشن شپ جو ہے وہ خدا نخواستہ کسی رحمی رشتوں میں ہو رہا ہو, بہن بھائیوں میں ہو رہا ہو, چاہے وہ ماں باپ کی طرف سے اولاد پر یا اولاد کی طرف سے والدین پر ہو رہا ہو, یا وہ شوہر کی طرف سے بیوی, ایک الگ الگ انڈیویجول لیول پر ڈیل کیا جا سکتا ہے. میں جو آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرنا چاہ رہی ہوں وہ اصل میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا. یہ آپ کو اصول ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. آپ نے جہاں آپ کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونے کی بات آئے گی وہ آپ کا ایک الگ اسٹیٹس ہے, لیکن آپ نے اپنی ذات کا کبھی بدلہ نہیں لیا, اور اس کی کئی مثالیں آپ کو سیرت کے اندر ملتی ہیں. ہم نے بچپن سے ایک بات سنی ہے, ایک تو میں نے آپ سے کہا نا ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ معاف کرنا اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے. پھر میں نے آپ سے کہا جب ہم لوگوں کو معاف نہیں کر پاتے تو صرف کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر گرجز پال رہے ہوتے ہیں, اور جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں بیونڈ گرجز, یعنی گرجز کو نکالنے کے بعد ایون دین یو کین فائنڈ پیس. اگر آپ اپنے دل کو گرجز سے پاک کریں گے صرف اس صورتحال میں آپ کو امن, کانٹینٹمنٹ, قناعت, سکون, ہارمنی نصیب ہو سکتا ہے. جب سائیکالوجسٹ یہ کہہ رہے ہیں, جب ایجوکیشنسٹ یہ کہہ رہے ہیں, جب اسلام یہ کہہ رہا ہے, تو پھر آپ کو اور مجھے کچھ تھوڑا سا زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو جیسے ہم نے یہ سنا کہ معاف کرنا اعلیٰ ظرفی ہے, ایسے ہی ہم نے ہمیشہ سے بچپن سے ایک جملہ کتابوں میں پڑھا, ٹریٹ ادرس ایز یو وانٹ ٹو ٹریٹ دیم. آپ دوسروں کو ویسے ہی ڈیل کریں جیسا آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کو ڈیل کریں. ہم نے یہ بات پڑھی, اٹس اے گولڈن رول. ایجوکیشنسٹ کہتے ہیں اٹس اے گولڈن رول آف لائف. لوگوں کو ویسے ڈیل کیجئے جیسا آپ چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کو ڈیل کریں. ناؤ آئی ایم گیونگ یو اے پلاٹینم رول. میں اس کو چینج کر رہی ہوں. ٹریٹ ادرس ایز یو وڈ لائک دیٹ اللہ شوڈ ٹریٹ یو. سمجھا؟ لوگوں کو ایسے ٹریٹ کریں کہ جیسا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو روز محشر ویسا ٹریٹ کرے. اور آپ اور میں, جی ایگزیکٹلی, بہت اچھی بات آپ نے کہی. حدیث کا مفہوم آتا ہے زمین والوں پر تم رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جزاک اللہ. یہ کیا مطلب ہے کہ آپ اور میں لوگوں کو ویسا ڈیل کریں گے جیسا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ معاملہ کرے. اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں, اس کا اصول آپ کو احادیث کے ساتھ ساتھ قرآن میں بھی ملتا ہے. جب آپ یہ سوچیں گی کہ آپ نے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے جیسا اللہ آپ سے چاہتا ہے یا جیسا آپ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ کو ڈیل کرے, تو آپ کو ایک واقعہ ملتا ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور وہ واقعہ آپ کو قرآن کے اندر بھی موجود ملتا ہے. واقعہ عفق کو ہم جانتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی. واقعہ عفق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بہت ریومرز مدینہ میں پھیلیں. منافقین سب سے پہلے تھے ان ریومرز کو پھیلانے میں. بعض کمزور ایمان کے مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے. اب حضرت عائشہ پر بہتان لگ رہا ہے. حضرت عائشہ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو ریومرز اڑ رہی تھیں اور جو بہتان لگ رہے تھے, ان بہتانوں کو لگانے میں ایک شخص تھا, جو شخص مسلمان تھا, یقیناً کمزور ایمان والا تھا, منافقین کی باتوں میں آ گیا تھا
اور وہ حضرت عائشہ پر تہمت لگا رہا تھا یا اس ریومر کو پھیلا رہا تھا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا رشتہ دار تھا، ریلیٹو تھا. نہ صرف یہ حضرت ابوبکر کا رشتہ دار تھا بلکہ یہ وہ شخص تھا جس کی حضرت ابوبکر صدیق فائنینشیل سپورٹ کیا کرتے تھے. اب آپ سوچیں حضرت ابوبکر کو کتنا غصہ آیا ہوگا کہ انہی کی بیٹی کے اوپر جو ہے وہ بہتان لگایا جا رہا ہے، اور لگا بھی کون رہا ہے؟ وہ جس پر کانسٹنٹلی حضرت ابوبکر احسان کا معاملہ کرتا ہے. حضرت ابوبکر کو یقیناً انسان ہونے کے ناطے غصہ آیا ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے صحابہ کو غصہ آتا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ ہم سب جانتے ہیں. کیا حضرت ابوبکر کو غصہ نہیں آتا تھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آتا تھا، لیکن وہ غصہ زبان تک نہیں آتا تھا. غصہ آیا اور اس غصے کی وجہ سے انہوں نے کیا سٹیپ لیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس شخص کی فائنینشیل سپورٹ حضرت ابوبکر صدیق روک دیں گے. اور ادھر حضرت ابوبکر نے یہ فیصلہ کیا، ابھی روکی نہیں ہے، ادھر فیصلہ کیا، ادھر سورہ نور میں آیت نازل ہو گئی. اور آیت کیا نازل ہوئی؟ وَيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں اور چشم پوشی کیجئے، صفا پلٹ دیجئے. أَلَا تُحِبُّونَ اللَّهَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہاری مغفرت اور بخشش فرما دے؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے حضرت ابوبکر صدیق کو ہدایت دی اور ان کے تھرو ہم سب کو ہدایت دے دی. برداشت کا اصول سورہ نور کی اس آیت سے آپ کو اور مجھے ملتا ہے، اور وہ برداشت کا اصول سورہ نور کی آیت کیا دے رہی ہے؟ حضرت ابوبکر کو یہ نہیں کہا کہ تم زبان سے ان کو برا بھلا نہ کہو، وہ تو کہہ ہی نہیں رہے تھے، یا یہ بھی نہیں کہا کہ تم دل میں برا مت جانو. کیا کہا گیا تھا؟ کہ معاف کر دو اور چشم پوشی کرو، مطلب کنٹینیو یور فائنینشیل سپورٹ. تمہیں غصہ آ سکتا ہے، تم ہرٹ ہوئے ہو، تمہیں تکلیف ہوئی ہے، بٹ کنٹینیو یور فائنینشیل سپورٹ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا معاف کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آپ کا بھتیجا یا وہ جو آپ کا ریلیٹو ہے وہ بہت اپولوجیٹک ہو رہا ہے، معافی مانگ رہے، ہی سو سوری. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پوری ایکویشن میں سے انسان کو تو ہٹا ہی دیا. ابو بکر سے کہا دس از بٹوین یو اینڈ می، یہ اللہ اور بندے اور اللہ کے درمیان کا ٹرانزیکشن بن گیا. معاف کر دو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تم کو معاف کر دے؟ آپ کے لیے لوگوں کو معاف کرنا پاسبل نہیں ہو سکتا اگر آپ کے سامنے یہ آیت نہ ہو. لوگ زیادتی کرتے ہیں، لوگ ہرٹ کرتے ہیں، لوگ نقصان پہنچاتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ ایسا نقصان پہنچاتے ہیں جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. آپ اور میں کہتے ہیں نا وہ میری معافی ڈیزرو ہی نہیں کرتی، یا وہ میری معافی ڈیزرو ہی نہیں کرتا، میں کیسے معاف کر دوں؟ یا ہم کہتے ہیں وہ اپولوجیٹک ہی نہیں ہے، سوری تو بولے، سوری ہی نہیں بول رہا تو میں کیسے معاف کر دوں؟ ایسے معاف کر دیجیے. آیت کیا بتا رہی ہے؟ لوگوں کو معاف کرے، اس لیے نہیں کہ سامنے والے اپنی غلطی پر بہت سوری بول رہے ہیں، اس لیے معاف کر دیں کہ آپ کو اور مجھے قیامت کے دن اللہ کی مغفرت، اللہ کی معافی چاہیے. جو آپ آج لوگوں کے ساتھ کریں گی وہ ریفلیکشن ہوگا اس چیز کا جو قیامت کے دن یا دنیا کے معاملات میں اللہ میرے ساتھ کرے گا. اس سے آپ کے اندر ٹالرنس آ سکتی ہے. دس از دا کی کہ اگر آپ اور میں یہ سمجھ جائیں کہ اگر مجھے رشتوں میں برداشت کو ڈیویلپ کرنا ہے، گرجز سے دل کو پاک کرنا ہے، تو میں اللہ کی خاطر لوگوں کو صرف اور صرف معاف کروں گی. یہ آپ کے اندر انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس کو بڑھائے گا، اور آپ کے اندر اس چیز سے انشاءاللہ جو ہے وہ برداشت کی صلاحیت بڑھتی جائے گی. یہ اللہ نے ایک ڈیل دی ہے. سیل لگتی ہے نا، جیسے ابھی نومبر آ رہا ہے، اب تو پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ فرائیڈے کو جو سیل لگتی ہے پوری دنیا میں، وہ تو پاکستان میں بھی آ چکی ہے، I'm sure پھر لگے گی. یا آپ کی ہمارے جو جتنے بھی برانڈز ہیں، بڑے بڑے ڈیزائنر برانڈ سیل لگاتے رہتے ہیں نا. بعض خواتین اتنی پسند سے ان کپڑوں کو پہنتی ہیں کہ جب سیل لگتی ہے، اور سیل صبح 6 بجے کھولنی ہوتی ہے، صبح 6 بجے سٹور کھولے گا. I know about a store in لاہور جو صبح فجر کے بعد اپنا سٹور کھولتے ہیں جب وہ سیل لگاتے ہیں. بعض خواتین اور ان کے بھائی اور ان کے شوہر ان کے ساتھ پوری رات مال کے باہر قیام کرتے ہیں. رمضان کی طاق راتوں میں قیام نہیں ہوتا ان سے، بٹ وہ مال کے باہر قیام کرتے ہیں. حرم میں جاتے ہیں تو بس عمرہ کر لیا، بس بڑی گرمی اب چلا نہیں جاتا، ہم سے طواف نہیں کر سکتے ایکسٹرا ہم، بٹ پوری رات
मॉल का तवाफ हो रहा होता है, बिकॉज टाइम भी तो गुजारना है। मॉल का उस डील को लेने के लिए, इसलिए चंद हजार बचाने के लिए कि 10,000 का सूट हमको 5,000 में मिल जाएगा, चंद हजार बचाने के लिए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपको और मुझे डील्स अपील करते हैं, अच्छी लगती हैं ना। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि जो यहाँ जिसने यहाँ दर्द सुना उसको बाहर निकलते हुए कोई गिफ्ट मिलेगा, प्लीज कोई नहीं मिलने वाला, मैंने ऐसे ही बाय द वे कह दिया है। लेकिन एक इंसेंटिव है ना, देखिए आप सब मुस्कुरा दिए, आपको अच्छा लगा, दिस इज एन इंसेंटिव। इंसान की साइकोलॉजी के अंदर ये चीज है कि जब इंसान को डील्स का बताया जाता है, जब इंसान को इस तरह के गिफ्ट्स का, पैकेजेस का बताया जाता है, ये कर लो ये मिलेगा, ये कर लो ये मिल जाएगा, तो इंसान काम करते हैं। सूरह नूर की इस आयत में भी तो एक डील मौजूद है, इज इट अ डील? और ये डील ऐसी है, सना सफीनास की सेल तो आपको साल में 2 दफा मिलेगी, ब्लॉकबस्टर सेल, ब्लैक फ्राइडे आपको जो है साल में 1 मरतबा मिलेगा, लेकिन ये वाली डील आपको घर में रहते हुए हर दिन मिल सकती है। ऐसा है कि नहीं है? सारा दिन में 24 घंटे में कोई तो ऐसा बंदा अल्लाह का होगा आपके आसपास जो आपको सब्र का मौका देता होगा। और आपने अगर हर हफ्ते में 1 मरतबा या हर दिन में 1 मरतबा सामने वाले की गलती को माफ कर दिया, माफ क्यों किया? यू विल सी कि आपने उसको कैसे डील करना है। मेरा उसूल याद है ना, फोकस ऑन गुड एंड डील विद बैड। अगर आपने उस पर फोकस रखा कि आपने कैसे इसकी गलती को माफ करना है। देखिए, एक होता है जुबान से इकरार करना, मैंने माफ कर दिया, बट इट्स नॉट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट। बाज़ औक़ात लोग आपके साथ इतनी ज्यादती करते हैं, आप कहते हैं शायद मैं मुनाफिक हूं, जुबान से तो मैंने माफ कर दिया है बट मेरे दिल में तो बहुत गुस्सा है। इट्स ओके, ये मुनाफिकत नहीं होती, ये ऐन ईमान है। आपने किसकी खातिर, जब आपके दिल को इतना दुख पहुंचा है कि सामने वाले ने आपको इतनी तकलीफ दी थी कि तकलीफ आपके दिल में अभी भी मौजूद है, लेकिन आपकी जुबान ने इकरार किया, आपकी जुबान ने इकरार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से किया है। इट्स ओके अगर दिल दुखता है, दोबारा ख्याल आता है, इट्स ओके। टाइम लगता है, जितना इंसान उस चीज को अपने जहन से बार बार हटाता है, वक्त के साथ साथ इंसान जो है उस गम को हल्का पाता है। अल्लाह ने इंसान बनाया है इससे, लेकिन अल्लाह ने यहाँ एक डील दी है, वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बून अल्लाह अन यगफिरल्लाहु लकुम। माफ कर दो, सफा पलट दो। सफा पलटने का मतलब क्या होता है? यस्फहू सफा से है, सफा कहते हैं टर्न द पेज, स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। जो कल हो चुका उसको खत्म कर दीजिए। अगर आपने ये नहीं किया तो याद रखें आपका दिल हर वक्त भारी रहेगा। आपके दिल के अंदर ये जो बोझलपन है, ये जो इमोशनल डैमेज है, ये इमोशनल डैमेज आपके दिल तक नहीं रहता, ये आपके दिमाग में जाता है। और जब ये आपके दिमाग में पहुंचता है, ये आपको मेंटल स्ट्रेसेस का शिकार करता है। जब ये आपको मेंटल स्ट्रेसेस का शिकार करेगा तो ये सिर्फ आपका इमोशनल डैमेज और मेंटल स्ट्रेस नहीं रहता, ये आपके फिजिकल ऑर्गन्स को डैमेज करता है। दिस इज अ ह्यूमन साइंस। हम कहते हैं ना कि आजकल इतनी बीमारियां क्यों हैं। नाउ कम बैक ऑन दिस टॉपिक। आजकल इतनी बीमारियां इसलिए हैं ड्यू टू ऑल अदर फैक्टर्स। वन ऑफ द फैक्टर, हम अपने दिल में बहुत कीना, बुग़्ज़ और ग्रजेस रखते हैं। हम लोगों को आसानी से माफ नहीं करते। पहले जमाने के लोग लोगों को आसानी से माफ करते थे या मुश्किल से? माफ कर दिया करते थे पहले दौर के लोग। जाकर देखें, आपने पूछे, अगर आप अल्लाह ताला ने आपकी नानी या दादी को हयात रखा हुआ है, बहुत आराम से माफ कर देते थे। हमसे माफी लोगों को आसानी से दी जाती है। जब हम लोगों को आसानी से माफ नहीं कर सकते तो फिर हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग तो हमें माफी नहीं करते हैं? कितने सख्त दिल लोग हैं आजकल के। दूसरों के लिए कहना कितना आसान होता है। आईने के सामने खड़े होकर अपने जात से पूछेंगे तो मेरे लिए भी लोगों को माफ करना आसान नहीं होता। इट्स ओके अगर अब तक ये किया है। अच्छा इंसान कौन होता है? अक्लमंद इंसान कौन होता है? जो अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखता है। आज के बाद उसूल अपना लें। मैं लोगों को डील करूंगी, जुबान से लोगों को जरूर माफ कर दूंगी, अल्लाह से मदद मांगूंगी कि अल्लाह वक्त के साथ साथ मेरा दिल भी उस गुस्से से बिल्कुल पाक कर दे, सिर्फ अल्लाह की खातिर। इसलिए कि मैं चाहती हूं कि मेरा रब मुझे कयामत के दिन माफ कर दे। मैं चाहती हूं कि मेरा रब मेरी गलतियों पर मुझे दुनिया में ना पकड़े। मैं चाहती हूं मेरा रब मेरे साथ वैसा ही मगफिरत का मामला करे जैसा कि मैंने इस वक्त हिम्मत करके अल्लाह की खातिर इस मगफिरत का मामला किया है। तो ये एक डील है जिसको अल्लाह ताला ने मेरे और आपके सामने रखा है। और अल्लाह की इस डील पर कोई प्राइस टैग है? अल्लाह की मगफिरत में कितने हजार बचते हैं?
بالکل اس کا اجر ایسا ہے کہ جو بتایا نہیں جا سکتا. اس پہ کوئی پرائز ٹیگ آپ اور میں نہیں لگا سکتے. آپ اور میں تو اپنی ٹانگ پر کوئی پرائز ٹیگ نہیں لگا سکتے. آپ سے میں کہوں اپنا ایک آئی بال دینا, دیں گی؟ آپ کے اور میرے جسم پر کوئی پرائز ٹیگ نہیں لگ سکتا کہ یہ میرے اور آپ کے لیے پرائز لیس بلیسنگز ہیں. تو ذرا سوچیں کہ آپ کی اور میرے لیے اللہ کی مغفرت پرائز لیس ڈیل ہے. قیامت کے دن کوئی انسان اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اگر اللہ نے مجھے مغفرت دے دی, اگر اللہ نے مجھے معاف کر دیا صرف اس لیے کہ میں نے دنیا میں لوگوں کی غلطیوں پر ان کو اگنور کیا تھا, معاف کیا تھا, حکمت کا مظاہرہ کیا تھا, اپنی زبان سے ان کے جسم پر چھالے نہیں ڈالے تھے, تو قیامت کے دن اللہ کی رحمت انشاءاللہ مجھے جنت میں لے کر جائے گی. صحابہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, جب آپ نے کہا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تو صحابہ نے کہا کہ آپ بھی؟ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں میں بھی, اللہ کی رحمت کے بغیر تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کانسٹنٹ محتاج ہیں اس بات کے کہ ہمیں اللہ کی مغفرت ملے. اب آج کے بعد دل بڑا کیجئے, اعلیٰ ظرفی اپنائیے, لوگوں کو معاف کریں. لیکن جب آپ لوگوں کو معاف کریں تو ایکویشن میں سے آپ نے نکالنا کس کو ہے؟ لوگوں کو ہی نکالنا ہے. لوگوں کو میں کیوں معاف کروں گی؟ بیکاز آئی وانٹ Allah's forgiveness, چاہے وہ دنیا میں ملے مجھے یا وہ مجھے آخرت میں بھی مل جائے ملٹی پلائی ہو کے. تو ایک آپ کی اور میرے لیے ٹالرنس ڈیولپ کرنے کا انسینٹیو ہے لوگوں کو معاف کرنا, تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے. ایک مرتبہ, اور میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں, اگر ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں, ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جینون غلطی پر لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے. آپ اور میں لوگوں کو صرف اس لیے معاف نہیں کرتے کہ انہوں نے واقعی ہمیں تکلیف دی ہوتی ہے, انہوں نے واقعی بڑا بلنڈر کیا ہوتا ہے, کہ جس کو اگر آپ چیخ چیخ کر دنیا کو بتائیں تو دنیا آپ کو تعریف کرے اور ان پر تھو تھو کرے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم سب کے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں, سب کے سر ہل رہے ہیں. جی 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 دس از اے فیکٹ, ایسا ہوتا ہے. لیکن جہاں جینوئن غلطی ہو کسی کی, اس کو معاف کر دینا جبکہ آپ کے پاس طاقت تھی کہ آپ بدلہ لیتی, اس پر اللہ کی مغفرت ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں گئے ہیں مدنی دور کے بعد, جب فتح مکہ ہوئی ہے, تو آپ ایک وکٹر بن کے, فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے تھے. آپ کو وہ پورا سینیریو یاد ہے نا, میثاق مدینہ کیسا ہوا تھا؟ مسلمان ایک ہولڈنگ پوزیشن پر آ گئے تھے, ایک اپر ہینڈ تھا مسلمانوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ میں ایسے داخل ہوئے کہ کوئی خون نہیں بہا, کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا, اور مکہ کانکر ہو گیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر مکہ جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں فار فتح مکہ, اور ادھر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاطب بن ابی بلتا, جن کی فیملی ابھی مکہ میں موجود تھی کیونکہ ان کے وہاں ایسٹس اور جائیداد اور وہاں کچھ ان کے بیوی بچے پیچھے رہ گئے تھے. ایک جینون صحابی, منافقین میں سے نہیں تھے. حاطب بن ابی بلتا منافق نہیں تھے, مدینہ میں منافق موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام بتا دیے گئے تھے. حاطب بن ابی بلتا منافقین میں نہیں تھے, مومنین میں سے تھے. حاطب بن ابی بلتا کو جب یہ ظاہر ایک محفل میں بیٹھتے تھے, رسول اللہ اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں, پلاننگ ہو رہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے مکہ میں داخل ہونا ہے, اور پھر وہ ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وکٹری کا معاملہ کریں گے. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب مسلمان جو ہیں وہ سائلنٹلی مکہ کی طرف بڑھیں گے, تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ جو میری وہاں فیملی ہے کہیں اس کو نقصان نہ پہنچے. تو میں پہلے سے بتا دیتا ہوں وہاں پر موجود لوگوں کو کہ رسول اللہ مکہ آنے کی تیاری کر رہے ہیں, اور مکہ والوں کو بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں نے یہ بات بتائی ہے ان ریسپانس میری فیملی کو پروٹیکشن ہے. ڈیل کر رہے ہیں نا. ایک حاطب بن ابی بلتا یہ خط لکھتے ہیں اور ایک عورت کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ تم جا کر مکہ میں فلاں شخص کو دے دو. اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ اس طرح سے ایک عورت خط لے کر راستے میں مکہ کی طرف جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 قوی پاورفل صحابہ کو بلاتے ہیں, ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ, اور یہ نیریشن احادیث کی کتابوں میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہی روایت کی ہوئی ملتی ہے. آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور ساتھ میں زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں.
دونوں عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں اور دونوں طاقتور صحابی تھے، واریر کی طرح جنگوں میں حصہ لینے والے. آپ ان دونوں کو بلاتے ہیں اور ان کو ایک ڈسکرپشن بتاتے ہیں کہ تم مکہ کی طرف ٹریول کرو، مدینہ سے اس مقام پر پہنچو گے. آپ پوری ان کو تصویر بتاتے ہیں، یہ مقام ہوگا، اس رنگ کا اونٹ ہوگا، اونٹ کا قد اتنا ہوگا، اس پر اس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ایک عورت ہوگی، اس کا گیٹ اپ یہ ہوگا، اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کر آؤ. یہ دونوں صحابی اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن کے مطابق اس جگہ پہنچتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں اپنی اس روایت میں، اس نریشن میں، کہ ایگزیکٹلی جیسی پکچر رسول اللہ نے ہمیں بتائی تھی، اسی گیٹ اپ کی عورت، اسی سائز کا اونٹ، اسی رنگ کا اونٹ، اور اسی علاقے کے اندر ہمیں یہ عورت، اس کا اونٹ مل جاتا ہے. حضرت علی اور زبیر ابن عوام اس عورت کو روکتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ ہمیں دے دو. وہ عورت کہتی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ دیکھو خط دے دو، اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بول سکتے، خط دے دو ورنہ مجھے اور زبیر کو تم کو سرچ کرنا پڑے گا. تو وہ عورت کہتی ہے میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. یہ دونوں صحابی اس عورت کو اونٹ سے اترنے کا کہتے ہیں اور پورے اونٹ کو سرچ کرتے ہیں کہ خط مل جائے. خط نہیں ملتا. پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ میں تمہیں فائنلی بتا رہا ہوں، خط دے دو ورنہ ہمیں دونوں کو تمہیں سرچ کرنا پڑے گا. تو پھر اس کے اوپر وہ عورت اپنے عبا میں سے خط نکال کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیتی ہے. حضرت علی یہ خط لے کر واپس مدینہ آتے ہیں. جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں خط لے کر، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک محفل میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی محفل میں حاطب بن ابی بلتہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. حضرت علی خط لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کرتے ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں حاطب بن بلتہ کی کیا حالت ہو رہی ہوگی. آپ سوچیں، صحابی رسول ہیں اور تمام صحابہ، جتنے کبائر صحابہ ہیں اور جتنے باقی صحابہ ہیں، وہ اس محفل میں بیٹھے یہ بات سن رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خط پڑھتے ہیں تو یہ تو ایک کھلی ٹریزن تھی، غداری تھی نا ایک طرح سے، مسلمان اسٹیٹ کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، پوری مسلمانوں کی اس وقت جماعت کے خلاف کھلا ٹریزن تھا. سب صحابہ سنتے ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اتھارٹی تھی کہ ان صحابی کو ایگزیکیوٹ کر دیتے، اپنے صحابہ سے کہہ کے ختم کروا دیتے؟ اٹ واز اے اوپن ٹریزن. ایز اے اسٹیٹ ہیڈ آپ کے پاس پوری گنجائش تھی کہ آپ کہتے کہ ان کو فوراً ایگزیکیوٹ کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ان کی گردن اڑا دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خط پڑھتے ہیں، حاطب بھی سنتے ہیں اور تمام صحابہ سنتے ہیں. اٹس اے جینوئن غلطی. میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، جب آپ کے سامنے لوگ جینوئن غلطی کے ساتھ ہوں اور ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی معاف کرنے کی، بیکاز ہمیں ان کے اوپر غصہ اتنا ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈیمیج اتنا کیا ہے. ہاؤ کین آئی فورگیو دس پرسن؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خط پڑھتے ہیں اور پورے گروہ، پوری محفل کے سامنے یہ واضح ہو جاتا ہے دیٹ واز، یہ خط حاطب نے بھیجا تھا، تو آپ حاطب کی حالت کا اندازہ لگا سکتی ہیں رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاطب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، حاطب تم نے یہ کیوں کیا؟ انٹیروگیشن کے انداز میں نہیں. جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو آپ کو جو عربی کے انداز اور الفاظ ملتے ہیں، انٹیروگیشن کرتے ہوئے نہیں پوچھا رسول اللہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا کہ تم تو مومن ہو، تم تو منافق نہیں ہو، تم سے یہ حرکت کیسے ہو گئی؟ تو صرف حضرت حاطب بن ابی بلتہ کی زبان سے نکلتا ہے، یا رسول اللہ لا تعجل الیہ، میرے معاملے میں جلدی نہ کیجئے. یعنی میں مجبور ہو گیا تھا، میری فیملی وہاں پر تھی، کمزور تھی، اور مجھے ڈر ہوا کہ میرے بچے مسلمان ہیں تو قریش ان کو فتح مکہ کے بعد کہیں مار نہ دیں، تو مجھ سے یہ عمل ہو گیا. جب حاطب بن ابی بلتہ نے یہ اپنی ایکسپلینیشن دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے سچ کہا، صدقہ. لا تقولوا له الا الخیر. اور اپنے باقی صحابہ کو آپ نے نصیحت کر دی، لا تقولوا له الا الخیر، حاطب کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ مت کہنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت علی موجود ہیں وہاں پہ. حضرت علی اور حضرت عمر کہتے ہیں، یا رسول اللہ انہوں نے کھلا ٹریزن کیا ہے،
آپ ان کو کیوں معاف کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا یہ بدری صحابی نہیں ہے؟ کیا یہ بدر میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا اللہ نے آیات نازل نہیں کی بدری صحابہ کے لیے کہ اب آج کے بعد تم جو بھی کرو تمہیں معافی ہے؟ میں حاطب بن نبی بلتا کو معاف کرتا ہوں. اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالی و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. آپ نے بھی معاف کر دیا اور تمام صحابہ نے معاف کر دیا. جب اللہ کے رسول اتنی بڑی غلطی کو معاف کر سکتے ہیں، آپ اور میں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے. ہم کیوں اتنا جابر بن جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نہیں میں معاف نہیں کر سکتی. بعض اوقات لوگ آپ سے معافی مانگ بھی رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں معاف نہیں کر سکتی. آپ اور میں جس لیگیسی کو لے کر چل رہے ہیں وہ لیگیسی جانوروں کی نہیں ہے. آپ اور میں ایپ سے نہیں بنے. آپ کی اور میری لیگیسی میں انبیاء اور رسول ہیں. آپ اور میں جس امت سے جڑے ہوئے ہیں اس امت کا لیڈر سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا تھا. آپ اور میں جس امت کو سمجھ کر اپنا، جس کے بھروسے اور جس کی شفاعت کے لیے ہم آج دنیا میں بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ روز محشر اللہ کے رسول ہماری شفاعت کر دیں گے، کیسے جسٹیفیکیشن ملے گی؟ اتنی سخت دل کے ساتھ، اتنی تنگ دلی کے ساتھ، اتنی کم ظرفی کے ساتھ ممکن نہیں ہو سکے گا. معاف کریں لوگوں کو. اور اگر آپ سے لوگوں کو آسانی سے معاف نہیں کیا جاتا، جسٹ تھنک فار فیو سیکنڈز، آپ آج جیسے لوگوں کو ڈیل کریں گی، اٹ ول بی دا ریفلیکشن کہ اللہ آپ کو کیسے ڈیل کرے گا. اگر آج میں لوگوں کو آسانی سے معاف نہیں کر سکتی، although میں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کی غلطی ہوتی ہے، اگر آپ کی غلطی ہے کھلے دل کے ساتھ سوری بولنا سیکھیے. غلطی ہو جائے کھلے دل سے سوری بولیے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ موسٹ ڈیفیکلٹ 5 لیٹر ورڈ جو انسان کی زبان سے نہیں نکلتا، سوری، SORRY. جب آپ کی غلطی ہو فوراً سوری بولیں. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی غلطی ہو آپ فوراً سوری بول دیں، اس کا مطلب ہے آپ عقل مند انسان ہیں. اور آگے مذاق کرنے لگی ہوں، بعد میں اچھی بات کروں. اور کہتے ہیں جب آپ کی غلطی نہ ہو تو آپ سوری بولیں، تو اس کو شوہر کہتے ہیں. اٹس اے جوک. مجھے ہمیشہ سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان میں ایسے شوہر کہاں پائے جاتے ہیں، ذرا کوئی ڈھونڈ کے تو بتا دے. یہ تو مذاق کی بات تھی نا. جب آپ کی غلطی اور آپ سوری بولیں اس کا مطلب ہے آپ عقل مند ہیں. اور جب آپ کی غلطی نہ ہو تو صرف اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے آپ سوری بولیں، اس کا مطلب ہے آپ مومن ہیں. سمپل ایکویشن. اس لیے کہ آپ کو اللہ کی مغفرت چاہیے، آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے، آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے، آپ کو قیامت کے دن اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت کے ذریعے پل صراط سے آسانی سے سموتھلی کراس ہونا چاہیے. دس از اے سمپل تھنگ. اگر میں لوگوں کو آج معاف نہیں کر سکتی، اگر میں لوگوں کے ساتھ ہارش ہوتی ہوں، تو میں یہ بات سوچ لوں دس از بیکمنگ ڈینجرس ناؤ. اس کا مطلب ہے قیامت کے دن اللہ بھی میرے ساتھ ہارشلی ڈیل کرے گا. اور جس کے ساتھ اللہ ہارشلی ڈیل کرے گا وہ بچ سکے گا؟ وہ کبھی نہیں بچ سکتا. تو مجھے اور آپ کو اپنے لیے بہت سے انسینٹیو اکٹھے کرنے ہیں، لوگوں کو معاف کرنا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کی رحمت مجھے اور آپ کو کانسٹنٹلی چاہیے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرنے والا بنائے. ایک اپنا اصول اپنائیں، لوگوں کی اچھائیوں پر فوکس کیجئے، ان کی برائیوں کو ڈیل کیجئے. دوسرا اصول اپنائیں، لوگوں کو معاف کیجئے اس لیے کہ آپ کو اللہ کی معافی چاہیے. تیسرا اصول اپنا یہ اپنائیے، لوگوں کو معاف کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو آزاد کر سکیں. کیا کہا میں نے؟ لوگوں کو معاف کیجئے تاکہ آپ اپنے آپ کو آزاد کر سکیں، تاکہ آپ ایک فری انسان، لبریٹڈ انسان بن سکیں. گرجز کے لیے کہتے ہیں ہولڈنگ اے گرج از لائک ڈرنکنگ اے پوائزن. دل میں گرج رکھنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے زہر پی لی اینڈ دین ویٹنگ فار ادر پرسن ٹو ڈائی. زہر آپ پی رہی ہیں اور سامنے والے کا انتظار کریے کب مرے گا. زہر وہ پیے
اور آپ اس کے مرنے کا انتظار کریں تب تو سمجھ آتی ہے یہ تو کوئی ہالی ووڈ کی مووی بن گئی. بٹ اٹس اے فیکٹ. آپ کو کتابوں میں یہ رول ملتا ہے. اصل میں جو آپ کے دل کے اندر غصہ ہوتا ہے کسی انسان کے لیے یہ آپ کو اندر سے دیمک کی طرح کھا رہا ہوتا ہے. ہولڈنگ اے گرج از لائک ڈرنکنگ پوائزن اینڈ ویٹنگ فار ادر پرسن ٹو ڈائی. جو زہر پیے گا وہ مرے گا, سامنے والے کو تو کچھ نہیں ہونے والا. آپ کا غصہ آپ کے نروز کو ٹینس رکھتا ہے, آپ کا بی پی ہائی کرتا ہے, آپ کے سر میں درد کرتا ہے, آپ کو پریشان رکھتا ہے. سامنے والا اپنی زندگی میں مگن رہتا ہے. اپنے آپ کو آزاد کیجئے لوگوں کے انداز سے, لوگوں کے ایموشنل ایٹیٹیوڈ سے. اور یہ آپ صرف اس وقت کر سکتی ہیں جب آپ پریکٹیکل ایکسپیکٹیشنز پر رہیں گے. کیوں لوگوں سے پرفیکٹ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں ہم؟ ان کو چاہیے میرے ساتھ ایسا کریں, اس کو چاہیے میرے ساتھ ایسے بات کرے, اس کو چاہیے میرا معاملہ ایسے ادا کرے. ڈونٹ سے دس, کہیں بھی نہیں زبان سے. آج کے بعد کہنا چھوڑ دیں. لوگ آپ کے مطابق سوچیں گے اور بولیں گے یا اپنی عقل کے مطابق سوچیں گے اور بولیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اپنی عقل کے مطابق سوچیں گے اور بولیں گے, لیکن ہم کہتے ہیں ہاں نہیں مگر بہن ان کو چاہیے تھا نا وہ ایسا نہ کرتی. ہم کہتے ہیں نا اٹس اوکے. ابھی تک کہتے تھے نا, اب آہستہ آہستہ اس کو کہنا بند کر دیں. فری یور سیلف. جس نے جیسے بھی آپ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے کرے. آپ کے ایموشنز کا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کے آس پاس جو بھی حالات اور واقعات ہوتے ہیں, جیسے بھی کچھ دن پہلے میں اپنی کلاس میں یہ بول رہی تھی تو مجھے بعد میں, اس وقت تو میں نے بول دیا مگر بعد میں مجھے پتا چلا اس کا فیڈ بیک یہ آیا کہ آج ہمیں تقدیر کی بات سمجھ آ گئی. سو اٹس گڈ الحمدللہ. میں نے تو بہت آسان الفاظ میں ایک بات کہی تھی جو مجھے سمجھ آتی ہے. ہم اکثر روتے رہتے ہیں نا تقدیر کا معاملہ, جب تقدیر میں سب لکھا ہوا ہے تو ہم اتنی محنت کیوں کریں, جب تقدیر جو ہے وہ آلریڈی لکھ دی گئی ہے تو پھر آج یہ میرا اور آپ کا ول پاور کا معاملہ کیا ہے. یہ سب لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کہاں پیدا ہونا تھا, کب پیدا ہونا تھا, آپ کے ماں باپ, آپ کے بہن بھائی, آپ کا شوہر, آپ کی اولاد, آپ کے ایون حالات, آپ کے سرکمسٹانسز, آپ کا سوشل اکنامک انوائرمنٹ, کس ملک میں, کس شہر میں, کس علاقے میں, ایوری تھنگ واز ریٹن. سب لکھا ہوا تھا. یس. تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کس چیز کی ہے؟ جس گھر میں آپ کو پیدا کیا, جس شوہر کی بیوی بنایا, جن بہن بھائیوں کا حصہ بنایا, جن حالات میں آپ کو رکھا, اس میں آپ کی چوائسز کیا تھیں؟ آپ کے اوپر جو بھی سرکمسٹانسز آئے آپ نے اس میں کیا کرنا پسند کیا؟ خوشیاں تھیں تو کیا آپ سے باہر ہو گئیں؟ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. خوشیاں تھیں تو اللہ کی فرما بردار بن کر رہی, اٹ واز یور چوائس نا. آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کسی کے اوپر بہت بڑی کوئی پریشانی آ جائے, ایسی پریشانی مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا بزنس لاس ہو گیا, اس کے پاس دو چوائسز ہوتی ہیں. اب روتا دھوتا رہے اور کاروبار بند کر دے, یا اور انرجیٹک ہو کر کھڑا ہو جائے کہ میں اپنی اسٹریٹجی بدلوں گی یا بدلوں گا اور میں نئی ٹیکنیک کے ساتھ کاروبار شروع کروں گا اور جو لاس ہوا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. دونوں چوائسز ہیں. سو آپ کی چوائسز آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ڈیفائن کرتے ہیں. اگر آپ کو مجھے یہ سمجھ آ جائے گا تو پھر آپ اور میں لوگوں کے جملوں سے نہیں ٹوٹیں گے. لوگوں نے یہی جملہ آج کے دن اسی وقت اسی مقام پر کھڑے ہو کر بولنا تھا. آپ کا اور میرا کام کیا تھا؟ میں اس میں ریئیکٹ کیسے کروں, ریسپونڈ کیسے کروں, اس کے اوپر میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. سو نمبر 3, فری یور سیلف. لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز بالکل مت رکھیں. لوگ اچھا کرتے ہیں اللہ کی رحمت سمجھیں, لوگ برا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے امتحان سمجھیں. ناؤ دا فورتھ تھنگ اینڈ دا لاسٹ تھنگ, اپنے ذہن میں ہمیشہ اس بات کو رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں, یا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہو, آپ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے سمجھ لیا کہ مجھے اللہ کی خاطر لوگوں کو معاف کرنا ہے, مان لیا. چلیں یہ بھی مان لیا کہ مجھے اب زیادہ لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنے, مگر اب یہ بتائیں کہ فلاں فلاں نے تو میری زندگی ختم تباہ کر دی, ڈیمیج تو ہو چکا, اب کیا کروں؟ انہوں نے تو میری زندگی کو ریوینڈ کر دیا, بالکل ہی کھنڈر بنا دیا. تو یہی چوتھا پوائنٹ ہے میرا. آپ نے سنا ہے نا کہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں اور یوتھ بہت سوال کرتی ہے, اور یوتھ کا ایک بہت بڑا پرابلم اس سوال کا جواب پراپرلی نہ ملنا, جس کی وجہ سے
ہمارے مسلمان بچے بھی اپنے دین سے ڈاؤٹس کا اور شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں. دا کوشچن آف سفرنگ. وائی ڈو بیڈ تھنگز ہیپن ٹو گڈ پیپل؟ نیک لوگوں کے ساتھ جب لوگ نیک ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ برائیاں کیوں آتی ہیں؟ جب وہ نیک ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، تو ان کو تو انعام ملنا چاہیے. دس از دا کوشچن آف سفرنگ. اور جب اس کا پراپر جواب نہیں ملتا تو آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اپنے نوجوان، ہمارے اپنی یوتھ، ہمارے بہت سے پڑھے لکھے مسلمان وہ اسلام پر شک کرنے لگ گئے اس وجہ سے کہ وائی ڈو بیڈ تھنگز ہیپن ٹو گڈ پیپل. میرا اس جملے میں جواب ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ بیڈ تھنگز نیور ہیپن ٹو گڈ پیپل. کیا کہا میں نے؟ بیڈ تھنگز نیور ہیپن ٹو گڈ پیپل. آپ کہیں نہیں، ہم تو بہت سے نیک لوگوں کو جانتے ہیں جن کے بڑے ٹف لائف سٹائلز گئے، جن پر اولاد کی طرف سے آزمائش آئی، جن پر کاروبار کی آزمائش آئی، جن پر رشتہ داروں کی طرف سے آزمائش آئی، جن پر بیماری کی شکل میں آزمائش آئی. آپ کہیں آئی ہیو اے لسٹ آف پیپل. میں پھر بھی کہوں گی بیڈ تھنگز نیور ہیپن ٹو گڈ پیپل. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عجباً لامر المؤمن. مومن کا معاملہ عجیب ہوتا ہے. جب اس کو نقصان پہنچتا ہے صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے. جب اس کو آسانی پہنچتی ہے شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے. لیکن یہ معاملہ صرف مومن کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ایکسٹرنلی ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا، ایکسٹرنلی آپ ہرٹ ہوئیں، ایکسٹرنلی آپ کے اوپر ٹرائل آئی، ایکسٹرنلی آپ کے اوپر ہارڈ شپ آئی، لیکن اس کا آؤٹ کم ول آلویز بی گڈ. بعض دفعہ کسی بہت ٹف حالات میں سے نکلنے کے بعد ایک دم سے آسانی نظر آتی ہے. اٹس لائک ایگزامپل، پینسل، جو لیڈ پینسل ہوتی ہے سب کے ذہن میں ہے نا، جس کو ہم شارپن کرتے ہیں. اگر میرے ہاتھ میں پینسل ہو اور میں اس کو 2 ٹکڑوں میں توڑ دوں، ٹوٹ جائے گی؟ لیڈ پینسل ٹوٹ جاتی ہے نا. میں نے لیڈ پینسل کو 2 پیسز میں توڑ دیا، سو ایکسٹرنلی میں نے پینسل توڑ دی ہے نا. بعض اوقات ہمارے زندگی میں ایسے حالات اور واقعات آتے ہیں جو ہمیں ایکسٹرنلی توڑ دیتے ہیں. بہت ہرٹ ہوئی میں، بہت دکھ پہنچا مجھے، بہت سخت مشکل کا وقت ہے، بہت سخت ابتلا ہے، بڑی آزمائش ہے. پینسل ٹوٹی بھی میرے دونوں ہاتھوں میں ہے، ایکسٹرنلی اٹس بروکن. لیکن اگر میں شارپنر لے کر پینسل کے دونوں حصوں کو شارپ کرنا شروع کر دوں، ول اٹ ورک؟ پہلے ایک پینسل تھی، اب کتنی پینسلز ہو گئی؟ 2 پینسلز ہو گئی. دس از دا سیم سینیریو. اگر کوئی مشکل آئی ہے وہ آپ کو توڑنے نہیں آئی ہے، اصل میں ایکسٹرنلی چاہے آپ ٹوٹی بھی نظر آ رہی ہیں، انفیکٹ وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے آئی ہے، وہ آپ کے توکل علی اللہ کو بڑھانے آئی ہے، وہ آپ کو مزید کنوکشن پر آگے لے جانے آئی ہے. یہ اس کو نظر آئے گا جو انٹرنلی دل سے، جذبات سے، ایمان سے، اللہ سے کنیکٹڈ ہوگا. آپ کی اور میرے آس پاس کی دنیا پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، حالات سپر پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، اولاد بالکل ویسی نہیں ہو سکتی جیسا آپ اور میں چاہیں گے. کیوں اوور ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ اللہ میری اور آپ کی کوشش دیکھے گا یا میری اور آپ کی کوشش کا اینڈ ریزلٹ دیکھے گا؟ کیا دیکھے گا؟ کوشش دیکھے گا. اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ بتاؤ تمہارے 4 بچے تھے، چاروں کو قرآن حفظ کرا کے آئی ہو یا نہیں آئی ہو. اللہ یہ نہیں پوچھے گا. اللہ پوچھے گا چاروں کو مسلمان بنانے کی کوشش کی یا نہیں کی. کوشش کی اور پھر بھی نہیں بنے تو انشاءاللہ اگر آپ کی کوشش آخری سانس تک بھی تھی، آپ سرخرو ہو جائیں گے اللہ کے ہاں. اللہ آپ کو آپ کی اولاد کی بے عملی کی وجہ سے انشاءاللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. ایمان رکھیے، اگر آپ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے، اگر آپ نے درد کے ساتھ اس کو مسلمان بنانے کی کوشش کی ہے، پھر بھی وہ نہیں بنا، اللہ آپ کو نہیں پکڑے گا. حالات مشکل ہوتے ہیں ایکسٹرنلی، بٹ آؤٹ کم ول آلویز بی گڈ. ہر ایک کے لیے یا صرف مومن کے لیے؟ صرف مومن کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی اس حدیث کو یاد رکھیں کہ صرف مومن کا معاملہ عجیب ہوتا ہے، صرف مومن کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اچھائی ہو یا برائی ہو، اس کا آؤٹ کم ہمیشہ اچھا ہوتا ہے.
اور اگر آپ کو اور کوئی انسینٹیو یاد نہیں رہتا لوگوں کے ظلم پر، ایک انسینٹیو تو یاد رہ سکتا ہے نا. آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سو کو میرے یہ 4 باتیں 1 مہینے کے بعد بھول جائیں، ایک بات تو یاد رہ سکتی ہے. مومن کو کانٹا نہیں چبھتا، لیکن کیا ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، بالکل جیسے خزاں میں پتے درخت سے گر جاتے ہیں. دس از انف انسینٹیو. اور کبھی کبھی آپ کی اور میری آزمائش جو ہے وہ انسانوں کے ذریعے آتی ہے. اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ جس انسان کی غلطی کی وجہ سے، جس انسان کی طرف سے آنے والی آزمائش کی وجہ سے جو میں نے صبر کیا اس کے بدلے میں مجھے جنت ملنے والی ہے، ہم اس کو تھینک یو کا کارڈ دے کر آئیں، شکریہ بہت بہت آپ نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، جزاک اللہ خیرن. اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، اپنے ہر اس طرح کے ایونٹ کو ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کر لیجئے. اور جب آپ اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کریں گے آپ کو یقین ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ نے آپ کو اس راستے سے گزارا ہے اپنے سے جوڑنے کے لیے. اسٹرینتھن کیجئے اپنے آپ کو. جتنا اللہ نے مسلمان عورت میں پوٹینشیل رکھا ہے، اوور آل عورت میں رکھا ہے پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے، لیکن جب وہ مسلمان ہو جاتی ہے اس کا پوٹینشیل 200 ٹائمز بڑھ سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر مسلمان کا 200 ٹائمز بڑا ہوا ہوتا ہے. ہر وہ مسلمان مرد یا عورت جو مومن بننے کی کوشش میں لگ جائے گا اس کا پوٹینشیل 200 ٹائمز بڑھ جائے گا ایک عام انسان کے مقابلے میں. ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ یور سیلف. نہ صرف آپ میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی طاقت ہے، آپ اپنی جیسی 20 عورتوں کو سنبھال سکتے ہیں. کیوں انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ کیوں ٹوٹے پھوٹے گھروں میں بیٹھے رہیں؟ کیوں ٹوٹ پھوٹ کر زندگیاں اور رشتے گزاریں؟ کیوں انرجیٹک ہو کر رشتے کیوں نہ نبھائیں؟ انرجیٹک ہو کر گھر کا کام کیوں نہ کریں؟ انرجیٹک ہو کر بچے کیوں نہ پالیں؟ انرجیٹک ہو کر ہر صبح نئی امید کے ساتھ اپنی اولاد کو اللہ سے محبت دلانے کی کوشش میں کیوں نہ لگ جائیں؟ وہ انرجی کہاں سے آئے گی؟ وہ انرجی آپ کو اپنے اندر اپنی اسپرچولیٹی سے خود جمع کرنی ہوگی. جب خود اللہ کا بندہ بننے کا شوق ہوگا جبھی اولاد کو اللہ کا بندہ یا بندی بنانے کی طرف لائیں گے. جب خود صرف آپ کو اور مجھے شوق نہیں ہے، بس پڑھ تو لیتی ہوں نماز، کافی تو ہے، رکھ تو لیتی ہوں روزہ، isn't it enough؟ چلی تو جاتی ہوں عمرے پہ سال میں 1 دفعہ، بس ہو گیا نا، اب اور کیا کروں؟ آپ چاہتی کیا ہیں؟ پیچھے ہی پڑ جاتی ہیں. اٹس 24/7 میٹر. آپ اور میں ہر وقت کے مسلمان ہیں. آپ کے خاندانوں میں دین کیسے جائے گا؟ میں آپ کے خاندان میں نہیں آ سکتی ہوں. ہر ایک کے گھر میں جا کے تو ہر عورت درس نہیں کر سکتی نا. آپ میں سے یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں، آپ کا اسکول، آپ کی یونیورسٹی، آپ کا ہائی اسکول، میں جا کر آپ کی فرینڈ سے بات نہیں کر سکتی. Who will reach to them؟ آپ جائیں گی ان تک. کیوں امبیرسمنٹ ہوتی ہے؟ ایک جملہ بولنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ وی آر دا امپاورڈ ونس. کون سی ویمن امپاورمنٹ کے انتظار میں ہے؟ جو اسلام کی ویمن امپاورمنٹ نہ دیکھ سکے وہ ویسٹرن ورلڈ کی ویمن امپاورمنٹ سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ دھوکہ کھائے گا. دھوکہ بھی نہیں کھائے گا، کہنے کو دل نہیں چاہتا. ویمن امپاورمنٹ، جب ہم ویسٹرن ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں، مسلمان عورت منہ کے بل زمین پر گر رہی ہے اس وقت ہم مسلمان عورتیں اپنی انٹیگریٹی لوز کر رہی ہیں. جب ماں کو احساس نہیں ہے کہ اللہ نے کس طاقت سے پیدا کیا ہے تو بیٹی تو پھر اور زیادہ دھوکے کا شکار ہو جائے گی. اور اگر ماں کو احساس ہے اور اولاد دور ہے تو ہمت نہیں ہارنی. یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہیں اور جتنی بچیاں بیٹھی ہیں، آپ میں سے ایک ایک کے اندر یہ طاقت ہے کہ نہ صرف آپ خود اسلام کا ایمبیسڈر بن سکتی ہیں، آپ اپنے پیچھے 200 عورتوں کو چلا سکتی ہیں اسلام کا ایمبیسڈر بنانے کے لیے. This is not becoming an over ambitious thing. میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں. آپ کی طاقت اتنی ہی ہے. آپ کے ایک ایک خاندان میں کم سے کم 30, 40, 50 عورتیں تو ہوں گی. اگر آپ کے عمل سے اور آپ کے جملوں سے اور آپ کے سٹینڈ لینے سے اور آپ کی استقامت سے 4 عورتوں کے اندر بھی ذرا سا بھی اسلام کی محبت کا اینگل ڈیولپ ہو گیا، it will multiply within 20 years. ہر دفعہ درس دینے کی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے. آپ چلتی پھرتی مبلغ ہیں. آپ کی لائف سٹائلز، آپ کی چوائسز، آپ کا حلیہ، آپ کا 5 فٹ کا جسم، آپ کا باڈی لینگویج بہت کچھ ٹرانسفر کرتا ہے. آپ کتنی کانفیڈنٹ مسلمان ہیں
یہ آپ کی باڈی لینگویج بتاتی ہے. ہم تو ڈرتے ہیں, برقع پہن لیا تو انڈر کانفیڈنٹ لگیں گے. کس نے کہا برقع پہن کے انڈر کانفیڈنٹ ہوتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیلنس مینٹین کریں. اس وقت مسلمان عورت کو صرف بیلنس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. پلیز جو برقع پہنتی ہیں ان کو معاف کرنا آنا چاہیے, اور جن کو معاف کرنا آتا ہے ان کو برقع پہننا آنا چاہیے. So these are the things, it's a combination of both things. دونوں چیزیں اپنائیے. مسلمان عورت میں ٹینسائل اسٹرینتھ ہے. آپ مردوں سے پہلے جنت میں پہنچ سکتے ہیں. I'm literally telling you. اس لیے کہ آپ زیادہ قربانی دے سکتے ہیں. آپ کو زیادہ رشتے نبھانے ہوتے ہیں, سارا دن وہ تو گھر میں نہیں ہوتا. آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. آپ اور میں زیادہ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. آپ میں سے اور جتنی سب خواتین جو پروفیشنل لائنز پر نہیں ہیں, ہمیں 9 to 5 جاب نہیں کرنی ہوتی ہے. ہمیں گھروں سے نکل کے نوکریوں کے لیے نہیں جانا ہوتا. اٹس اے لگژری. کیوں ملی ہے یہ لگژری؟ کیوں ملی ہے یہ بلیسنگ؟ نعمت نہیں ملتی مگر ذمہ داری کے ساتھ. ڈونٹ ویسٹ یور ریسپانسبلٹی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل میں لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کر دے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ہمت دے کہ میں لوگوں کی برائیوں کو, ان کی نیگیٹو ایسپیکٹس اور ان کی نیگیٹو عادتوں کو ڈیل کر سکوں آپ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں. اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اپنے خاندان میں ایجنٹ آف چینج بنا دے. اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اپنی اولاد کو دین کی طرف لانے والی زبان عطا کر دے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کی اولادوں کو, بیٹے ہوں یا بیٹیاں, اللہ ان کو دین کے لیے چن لے. اللہ ان کو دین کا علم بردار بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کو اسلام میں لیڈر بنا, معاشرے کا اسلام کے راستے پر چلنے والا لیڈر بنا, بھیڑ بکریوں کی طرح نہ بنا جو اکثریت کو بلائنڈلی فالو کریں اور ان کو نہ معلوم ہو کہ ان کے لیے اصل راستہ اللہ نے کیا ڈیفائن کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. آپ میں سے کوئی سوال پوچھ رہا تھا؟ جی پلیز.